أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس حدیث نبوی کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے عنوان کو ذکر فرمایا ہے۔ نماز کے تعلق سے دو چیزیں ہیں، ایک فضائل، دوسرا مسائل۔ فضائل کے ذریعے سے نماز پر آدمی کو آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور مسائل کے ذریعے سے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے فضائل اور مسائل دونوں ضروری ہیں۔ جب تک فضائل کا علم نہیں ہوگا آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ آدمی کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرص والی، لالچ والی بنائی ہے۔ اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کام کے پیچھے ملنے والا کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے اس کے بعد آدمی اس کام کو کرتا ہے، وہ بھی کب جب ملنے والی چیز بڑی ہو۔ اگر چھوٹی اور معمولی چیز ہے تو پھر اس کام کو نہیں کرتا ہے۔ اسی کا نام ہے فضائل، کہ اس کام کے کرنے پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ پھر آدمی کے دل میں لالچ بڑھتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اتنے مختصر سے عمل پہ ملے گی تو کیوں نہ اس کام کو کرے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے مسائل۔ مسائل سے آدمی اپنی نماز کی اصلاح کرتا ہے، نماز کو درست کرتا ہے، کیونکہ جب مسائل کا علم نہیں ہوگا تو جس نماز پہ فضائل ملنے والے ہیں وہ نماز پڑھ نہیں پائے گا۔ جس نماز پہ اجر ثواب ملنے والا ہے وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا، چاہ کے بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسائل کا علم نہیں۔ قیام کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدے کیسے کرتے ہیں، قیام میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدوں میں کیا پڑھنا، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے سدھارنا نماز کے اندر، اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ فضائل والی نماز پڑھ نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اور مسائل دونوں ضروری ہیں۔ فضائل آدمی کو نماز پہ آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور مسائل اس کی نماز کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی نماز کو درست کرتے ہیں۔ وہ نماز جس پر فضائل حاصل ہونے والے ہیں وہ مسائل سے ہی بنتی ہے۔ تو جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، بحیثیت امام، بحیثیت مقتدی و پیشوا، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نمازیوں اور مقتدیوں کی نماز کی نگہبانی کریں، ان کی نماز کی نگرانی کریں۔ فرض نماز میں تو نگرانی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ آگے ہیں، مقتدی پیچھے ہیں۔ تو سنتوں میں اور نوافل میں عموماً ہم دیکھتے ہوں گے جب کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد پیچھے آ جاتے ہیں، وہ اسی جگہ سنت کم پڑھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو اتنی جلدی پیچھے آنے کی کیا پڑی ہے، جہاں فرض پڑی ہے وہیں سنت بھی پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آ جاتے ہیں پیچھے۔ تو ان کے اس ذہنی سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازوں کی نگرانی کرنا،
کیوں نگرانی کریں گے وہ؟ کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز دیکھو صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اس کے باوجود امیر صاحب یا امام صاحب کچھ نہیں کہتے تو کل قیامت میں انہی امام صاحب کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو اس لیے بہت سی جگہوں پر امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد پیچھے آخری صف میں آ جاتے ہیں تاکہ پیچھے سے وہ کچھ معائنہ بھی کر سکیں۔ کچھ دیر کبھی کبھی امام صاحب پیچھے بیٹھتے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے یہ سنت کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ نفل کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ بیٹھ کیوں گئے ہیں پیچھے آ کے؟ تو ان کے پیچھے ان کا مقصد ہوتا ہے وہ مقتدیوں کی نماز دیکھتے ہیں، کون کیسا رکوع کرتا ہے، کون کیسا سجدہ کرتا ہے، پھر اس چیز کو کیچ اپ کر کے اپنے بیانات میں اس کو بھولتے ہیں، کیونکہ بیان میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو کمی امام صاحب نے بتائی ہے یہ تو میرے اندر بھی ہے، یہ جو سجدہ کے طریقہ امام صاحب نے بتایا ہے یہ طریقہ غلط ہے اور یہ میں برسوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر آدمی کی مقتدیوں کی نمازوں کی خود بخود اصلاح ہوتی ہے۔ اسی وقت تو کوئی امام نہیں ٹوکتا ہے، ہاں کسی سے اگر بے تکلفی ہے، کسی سے دوستانہ ہے تو اس کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سجدے میں تمہارے بازو زمین سے لگ جاتے ہیں، یہ لگنے نہیں چاہیے، یہ اوپر ہی رہنے چاہیے۔ یہ کس کو ٹوکا جائے گا؟ جس سے بے تکلفی ہوگی، جس سے دوستانہ ہوگا، جس کی بات وہ بری نہیں لگائے گا اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اجنبی آدمی ہے یا جس سے دوستی نہیں ہے اس کو اگر اسی وقت ٹوکیں گے ہو سکتا ہے وہ مسجد میں آنا بند کر دے، ہو سکتا ہے اس کو برا لگ جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو بیانات میں لے کے آتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، جس کی حرکت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک عام بات بولی جاتی ہے جس سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس میں میری غلطی پائی جاتی ہے، پھر وہ خود بخود اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ تو ایک مولانا تھے، ان کے ایک شاگرد، وہ مولانا جب نماز پڑھتے تھے تو عموماً ان کے جو پیر ہوتے تھے قیام کی حالت میں وہ کافی چوڑے ہوتے تھے، 2 بالش بیچ میں جگہ چھوڑتے تھے اور اس کے بعد وہ قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ان کے جو شاگرد تھے جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو جب وہ یہ دیکھتے تو ان کو بڑی کراہت سی لگتی کہ ہمارے استاد صاحب قیام کی حالت میں پیر سنت کے مطابق نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے دونوں پیر جو ہے وہ 2 بالش سے زیادہ کا فاصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہیں استاد، اب اگر اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ان کو ٹوکیں گے تو کیسے ٹوکیں گے؟ کیونکہ استاد کو ٹوکنا بے ادبی ہے، خلاف ادب، تو پھر اس میں حکمت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ شاگرد ایک دن استاد صاحب کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں کافی دنوں سے اور آپ کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرے دل میں کافی دنوں سے خلیان ہے کہ ہو سکتا ہے میری نماز کی جو شکل ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ایک وسوسہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میری نماز کی شکل صحیح ہے یا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، آپ میری شکل دیکھیں نماز کی کہ کس شکل سے میں نماز پڑھتا ہوں، اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو اس پر آپ مجھے تنبیہ ضرور کریں۔ استاد صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھ کے بتاؤ کیسے پڑھتے ہو۔ اب وہ شاگرد ان کے جو تھے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے پیر ویسے ہی رکھے جیسے ان کے استاد رکھتے تھے، یعنی دونوں پیر چوڑے کر لیے، بیچ میں 2 انگشت کا 2 بالشت کا فاصلہ بھی کیا اور پھر اس کے بعد وہ نیت باندھنے لگے۔ تو ان کے استاد نے کہا بھائی رکو، یہ جو تم نے اتنے لمبے اور چوڑے پیر کر لیے ہیں یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ اتنی بات بولی اور بولنے کے بعد استاد صاحب ایک دم چپ ہو گئے۔ کیوں چپ ہو گئے؟ کیونکہ ان کا عمل بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے، تو وہ ایک دم چپ ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ یار میں اس چیز کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں جس غلطی میں خود مبتلا ہوں۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور کل آ کے مجھے پھر سے بتانا، میں پھر اصلاح کروں گا۔ شاگرد چلے گئے۔ اگلے دن سے جب امام صاحب یا ان کے استاد صاحب نماز پڑھاتے تھے پھر ان کے پیر آٹومیٹک 4 بلس پہ آ گئے، جو سنت طریقہ ہے۔ تو یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں استاد کو برا بھی نہیں لگا اور استاد صاحب کی اصلاح بھی ہو گئی، ان کی نماز میں جو ان کے پیر چوڑے ہوتے تھے وہ آٹومیٹک سکڑ گئے۔ اب دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگشت کا فاصلہ اور 4 انگلی کا فاصلہ ہونے لگا۔
اور پھر جب اگلی نماز میں وہ شاگرد ملے تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی تمہاری نماز ٹھیک ہے اور تمہاری نماز کے ذریعے سے میری نماز بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں حکمت کے، لیکن بہت سے لوگوں میں حکمت نہیں ہوتی، وہ اس طریقے سے ٹوک دیتے ہیں کہ سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھنا اور مسجد میں آنا ہی بند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب جب نماز پڑھا کے پیچھے آتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کی نگرانی کریں، کون کیسی نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس سے ان کا تعلق اچھا ہے تو اس کو وہیں ٹوک دے کہ بھائی رکوع تمہارا صحیح نہیں ہے، رکوع میں تمہاری گردن اونچی ہو جاتی ہے، اس کو نیچا کرو، اس کو صحیح کرو۔ اور اگر ان سے تعلق ان کا مضبوط نہیں ہے یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو فی الفور ٹوکنے میں برا لگ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد امام صاحب اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد جمع کرتے ہیں۔ پھر اگلے جب کبھی بیان کا موقع ہوتا ہے اور وہ لوگ اس مجلس میں جڑتے ہیں تو پھر ان کو وہ ساری غلطیاں بتا کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جو نماز میں نہیں ہونی چاہیے اور ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اغلاط العوام فی الصلاۃ، نماز میں عام لوگوں سے کی جانے والی غلطیاں، اس کی اصلاح کی ذمہ داری مسجد کے امام صاحب کی ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نماز کی نگرانی کریں، کون کہاں کب اور کیسی غلطی کرتا ہے اس کو پکڑے، پھر اس کے بعد اس کی نشاندہی کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اس کی اصلاح کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ بر وقت ٹوک دیا جاتا ہے، کبھی بیان کے اندر نام لیے بغیر اس مسئلے کو بتایا جاتا ہے، کبھی عملی مشق کر کے بتایا جاتا ہے۔ خود امام صاحب رکوع کر کے بتائیں گے کہ رکوع ایسے ہوتا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی وہ خود سجدہ کر کے بتائیں گے کہ سجدے ایسے کیے جاتے ہیں، جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدے نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ نماز کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک فضائل اور ایک مسائل۔ فضائل بھی بے شمار ہیں، مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھیں گے جو ضروری ہیں، جو فرض ہیں اور جن کا بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جب مجلس ہماری لگے گی اسی عنوان پہ تو اس میں نماز کے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے، جس میں کچھ قرآن کی وہ آیتیں جو نماز کی فضیلتوں کے اوپر آئی ہیں ان کو بیان کیا جائے گا اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد احادیث میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بیان کی ہیں ان احادیث کو جمع کیا جائے گا اور ان احادیث کو آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، ان کا ترجمہ کیا جائے گا اور ان کو سمجھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیسری مجلس کے اندر نماز کی بنیادی اور عمومی مسائل، وہ جس کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور ساتھ ہی وہ مسائل جو ہم نماز کے اندر غلطی کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے اور اس کی اصلاح بہت پہلے ہو جانی چاہیے، لیکن ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکے، اس غلطی کو دور نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس کے اندر عوام الناس کی طرف سے ہونے والی نماز میں غلطیاں اس پر آپ کی تنبیہ کی جائے گی، اس کی نشاندہی کی جائے گی اور اس کو درست کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔